ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سپرسونک میزائل ہوں یا بیلسٹک میزائل ہوں، اس سے اسرائیل بھی خوف کھاتا ہے. امریکہ بھی اپنی ڈیل کی شرائط میں اس میزائل سسٹم کو سرنڈر کرانے کی کوشش میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو. مشرق وسطیٰ میں مستقل طور پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے مستقل طور پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ایران کو بار بار خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لے، وگرنہ ہم جنگ شروع کریں گے اور ایران کے اوپر فیصلہ کن حملہ کیا جائے گا. ابھی ایک مہینے سے یہ معاملات جو ہے وہ کسی بھی ڈگر پر نہیں رک رہے، اور ابھی جو ریسنٹلی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایران کی جانب سے فارن آفس کی جانب سے یورپی یونین کے سفیروں کو طلب کیا گیا ہے. اسی طرح روس کی جانب سے ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ روس نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرانے کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا ہے اور بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی جا رہی ہے. اسی طرح ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی جانب سے وارن کیا گیا ہے امریکہ کو کہ اگر امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہ جنگ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ ریجنل جنگ کی شکل اختیار کر لے گی. اسی طرح ٹرمپ جو ہیں وہ بار بار ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کا منصوبہ پیش کر رہے ہیں، اور اس ڈیل میں دو مرکزی نکات ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایران کا جو میزائل سسٹم ہے اس کو سرنڈر کر دیا جائے، یعنی جتنے بھی میزائل ایران کے پاس موجود ہیں اور میزائل ٹیکنالوجی ہے، ایران اس کو امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دے. اور دوسرا اہم جو نقطہ ہے وہ نیوکلیئر سسٹم ہے کہ نیوکلیئر سسٹم کو فریز کر دیا جائے مکمل طور پر. اسی طرح ڈیل میں یہ بھی کبھی کبھی بات کی جاتی ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کو بھی عہدے سے ہٹایا جائے. امریکہ کے یہ مطالبات حماقت لگتے ہیں، اور وہ اس لیے حماقت لگتے ہیں کہ ایران کا جغرافیہ، مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات اور امریکہ کے پرانے اتحادی سعودی عرب، قطر، ترکی اور دیگر ممالک، ان کے ہاں فارن پالیسی میں بڑی تبدیلی آئی ہے. اور آج کے اس پروگرام میں ہم ان اہم نکات کے اوپر بات کریں گے کہ کیسے ایران ڈٹ کر کھڑا ہے، اور ایران امریکہ کے کسی بھی دھمکی کو خاطر میں نہیں لا رہا. بلکہ صرف یہی نہیں، ایران اپنی خارجہ امور میں جارحانہ پالیسی کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور یہ ایران کی سوورینٹی کی اور ایرانی قوم کی جو نیشنلزم ہے اس کی بہترین اور زندہ مثال ہے کہ قوم متحد ہو، لیڈرز متحد ہوں، پورا سسٹم یکجا ہو تو دنیا کی طاقتور ترین ملک اور پاور کو بھی للکارنا آسان ہو جاتا ہے. اگرچہ ایران گزشتہ 5 دہائیوں سے اس کی مستقل طور پر قیمت چکا رہا ہے. اب تہران نے جو آج کے دن ایک پیش رفت کی بڑی، وہ یورپی یونین کے سفیروں کو طلب کیا، اور وہ یورپی یونین کے سفیروں کو اس لیے طلب کیا کہ یورپی یونین کی جانب سے ایران کے جو پاسداران انقلاب کی فورس ہے اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے. اور تہران نے یہ بالکل واضح کیا ہے کہ یہ فورس جو ہے نہ صرف ایران کی داخلی خود مختاری کی ضامن ہے، بلکہ ایران کی یہ فوج دہشت گردی کے ضمن میں بالکل بھی نہیں آتی. اور یورپی یونین نے اس لیے دہشت گرد قرار دیا ہے کیونکہ جب فورن فنڈڈ اور باہر سے بیٹھ کر جس انٹرنل کو پلان کیا جا رہا تھا اور عوامی احتجاج کا رخ موڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ سارا منصوبہ ناکام ہوا، اور امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی. صرف امریکہ کو منہ کی نہیں کھانی پڑی، اسرائیل کو بھی جو ہے وہ بڑی پیشمانی کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ مظاہرین جن سے وہ آس امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ وہ خانہ جنگی کا ماحول پیدا کریں گے، ان مظاہرین نے ایسے کسی بھی عمل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، اور مضبوط انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے سے ایران نے ان مظاہروں کے اوپر قابو پا لیا. اب ان سفیروں کو طلب کر کے ایران بنیادی طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہے، اور وہ احتجاج اس لیے ریکارڈ کرا رہا ہے کہ یورپی یونین ایران کی اس فوج کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رہا ہے. اسی طرح اس سے پہلے امریکہ اور کینیڈا نے بھی اسی نوعیت کے فیصلے بھی کیے تھے اور اعلانات بھی کیے تھے. ایران کی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، انہوں نے سفیروں کو طلب کرنے کا آغاز جو ہے وہ اتوار کے دن کیا تھا، اور آج منڈے یعنی سوموار کے دن تک یورپی یونین کے سفیروں
کے سامنے ان کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب اس جاری کشمکش کے دوران روس نے ایک بڑی انٹری کی ہے۔ روس نے یہ سرکاری طور پر بیان جاری کیا ہے، کرملن کی جانب سے جاری کیا گیا یہ بیان، کہ ایران کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ اور ایران کو ٹیبل ٹاک پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دو مدعے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مدعا یہ ہے کہ جو یورینیم افزودگی کی پروسیسنگ ہے، روس جو ہے اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے ریڈی ہے کہ ان پروسیسنگ کو کنٹرول کیا جائے یا انہیں سٹور کیا جائے۔ اسی طرح کرملن نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے حوالے سے کشیدگی کم کرنے کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور اس یورینیم کے مسئلے کے اوپر روس جو ہے وہ اپنی پوری سپورٹ اور اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کرملن کے جو ترجمان ہیں دمتری پیسکوف، انہوں نے کہا ہے کہ یہ موضوع کافی عرصے سے ایجنڈے پر ہے، اور یہ اس لیے ایجنڈے پر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ یورینیم افزودگی کا معاملہ جو ہے اس کو فریز کیا جائے اور امریکہ اس سے دستبردار ہو۔ تو اگر روس اس میں گرانٹر بنتا ہے تو یہ معاملہ کسی حد تک سیٹل ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ روس نے سرکاری سطح پر جو یہ بیان جاری کیا ہے اس کے پس پشت مقاصد یہ ہیں کہ روس بتا رہا ہے، امریکہ کو بتا رہا ہے کہ اس پورے معاملے میں روس ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایران پر کسی بھی قسم کا دباؤ اگر ڈالا جاتا ہے تو روس ایران کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے اسٹار لنک کے انٹرنیٹ سسٹم کو ڈسپٹیو کرنے کے بعد اس کو انفیکٹو کیا، اور مظاہرین اور مظاہروں کا جو کمیونیکیشن نیٹ ورک تھا اس کو توڑنے میں روس نے اپنی ٹیکنالوجی بھی فراہم کی، چین نے بھی اس میں مدد کی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو یہ کشیدگی ہے یہ صرف الفاظ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پالیسی کا حصہ بن گئی ہے۔ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی نے امریکہ کو بالکل خبردار کیا ہے کہ اگر اس کے ملک پر کوئی حملہ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں ریجنل جنگ چھڑ جائے گی، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں فوجی اڈے یعنی اپنے جو ملٹری ایسٹس ہیں اس کو کلیکٹ کر رہا ہے، وہ چاہے بحری بیڑے کی صورت میں ہو اور ارد گرد جن ممالک میں امریکہ کی ملٹری بیسز ہیں ان کی صورت میں ہو۔ اس سے انہوں نے کہا ہے کہ واضح ہوتا ہے کہ اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ کی لپیٹ میں پورا ریجن آئے گا۔ اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ علاقائی جنگ کیا ہے اور یہ علاقائی جنگ کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس پر میں ابھی بات کروں گا، لیکن اس میں زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی نے یہ خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا ہے، یہ کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا، کمرے سے بیٹھ کے پریس سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی، اور یہ وہ خطاب تھا جو ایک اینیورسری کی صورت میں منایا جا رہا تھا کہ 1979 میں جب ایرانی انقلاب کے بانی آیت اللہ روح اللہ خمینی جو ہیں وہ فرانس سے جلا وطنی کے بعد ایران واپس آئے تھے، تو اس خوشی میں یہ تقریب منعقد کی گئی تھی، اور اس تقریب کے دوران لاکھوں افراد موجود تھے۔ ان افراد سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر نے یہ اعلان کیا اور وارن کیا امریکہ کو کہ اس بھول میں مت رہیں کہ یہ جنگ جو ہے صرف ایران تک محدود رہے گی، بلکہ یہ ریجنل وار میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب ریجنل جنگ سے مراد ایسی جنگ ہے جو دو ممالک تک محدود نہیں رہتی، براہ راست اس میں دو فریق ہیں، ایک ایران ہے اور ایک امریکہ ہے۔ جب یہ ریجنل وار میں تبدیل ہوگی تو پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ یہ پورا خطہ صرف زمینی خطہ نہیں ہے، اس میں سمندری راستے بھی ہیں، فضائی حدود بھی ہے، پراکسی نیٹ ورکس بھی ہیں، یہ سارا اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور ایران کے تناظر میں اس اصطلاح کا مطلب خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے وسیع جغرافیے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی خلیج فارس، عراق، شام، لبنان، یمن، اسرائیل اور خلیجی ریاستیں، یہ سارا خطہ جو ہے اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اب یہ کیسے اس جنگ کی لپیٹ میں آئے گا، یہ امریکہ کو بھی کلیئر ہے اور ریجنل ممالک کو بھی کلیئر ہے کہ ایران کے اثر و رسوخ یا حمایت رکھنے والے گروہ جو مختلف محاذوں پر سرگرم ہو سکتے ہیں، لبنان میں حزب اللہ اسرائیل کے خلاف محاذ کھول سکتی ہے، یمن میں حوثی جو ہیں وہ بحیرہ احمر اور خلیجی جہاز رانی کو نشانہ بنا سکتے ہیں،
عراق اور شام میں جو مسلح گروہ ہیں وہ امریکی اڈوں پر حملے کر سکتے ہیں۔ یوں جنگ ایران بمقابلہ امریکہ اسرائیل نہیں رہے گی، بلکہ کئی محاذوں والی جنگ بن جائے گی۔ خلیج فارس اور ابنائے ہرمز یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کی تیل کی سپلائی کا سب سے بڑا نیٹ ورک یہاں سے گزرتا ہے، اور ابنائے ہرمز سے روزانہ کی بنیادوں پر جہاز گزرتے ہیں۔ اگر یہاں پر جنگ چھڑتی ہے تو یقیناً جو آئل سپلائی کا نیٹ ورک اور چین ہے وہ متاثر ہوگی، اور جب یہ متاثر ہوگی تو تیل کی قیمتیں بڑھیں گی۔ جب تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا۔ کیا ملٹی نیشنل کمپنیاں اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ملٹی نیشنل کمپنیاں ٹرمپ کے اس ایڈونچر کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ تو حقائق یہی بتا رہے ہیں کہ بالکل سپورٹ نہیں کر رہی۔ ایران اگر اس راستے کو متاثر کرتا ہے تو خلیجی ممالک براہ راست متاثر ہوں گے۔ عالمی تیل منڈی میں بحران آئے گا، عالمی طاقتیں مداخلت پر مجبور ہو سکتی ہیں۔ اسرائیل کا براہ راست شامل ہونا اسرائیل ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی میں فریق بن سکتا ہے، اور اس صورت میں لبنان، غزہ اور شام کے محاذ بھی کھل سکتے ہیں۔ خلیجی ریاستوں کی جب شمولیت ہوگی تو اس میں سعودی عرب بھی ہے، UAE ہے، بحرین ہے، اور جہاں امریکی فوجی تنصیبات موجود ہیں ان فوجی تنصیبات پر بھی حملے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر حملوں کا خدشہ پہلے ہی امریکہ نے ظاہر کیا ہے، اس لیے ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایران کے سپر سونک میزائل ہوں یا بیلسٹک میزائل ہوں اس سے اسرائیل بھی خوف کھاتا ہے، اور اسرائیل بھی اس سے پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے اس کو جون 2025 کی جنگ کے دوران بھی ایران نے سبوتاج کیا تھا، اور اس آئرن ڈوم کے سسٹم کو چیرتا پھاڑتا ہوا جو ایران کا میزائل ٹیکنالوجی کا سسٹم تھا وہاں میزائل داغے گئے تھے، اس لیے اسرائیل خوف کھاتا ہے، اور امریکہ بھی اپنی ڈیل کی شرائط میں اس میزائل سسٹم کو سرنڈر کرانے کی کوشش میں ہے۔ اسی طرح جو امریکہ کی علاقائی فوجی موجودگی ہے جو کہ مشرق وسطیٰ کے تناظر میں ہے، عراق ہے، اب شام ہے، خلیج اور بحیرہ احمر میں امریکی اڈے براہ راست ایران کے نشانے پر آ سکتے ہیں، جس سے جنگ کا دائرہ مزید پھیلتا جائے گا۔ عراق کی تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر نور المالکی کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے، کیونکہ جس پارٹی نے الیکشن جیتا ہے انہوں نے نور المالکی کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے، جس پر ٹرمپ بہت پریشان ہیں۔ ٹرمپ اتنے پریشان ہیں کہ صرف نامزدگی پر ٹرمپ نے عراق کو دھمکیاں لگانا شروع کر دی، اور دھمکیاں لگا کر یہ کہا کہ اگر نور المالکی عراق کے وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس کے نتائج عراق کو بھگتنا پڑیں گے۔ یہ کون سی بدماشی ہے؟ یہ کون سا جمہوری رویہ ہے؟ یہ طاقت کا قانون بھی نہیں ہے، یہ جنگل کا قانون بھی نہیں ہے، یہ وہ بربریت ہے جس کا مظاہرہ ٹرمپ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور ٹرمپ کی ان پالیسیوں پر امریکی عوام بھی یقیناً جو ہے وہ بہت سارے سوالات اٹھا رہی ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ کے داخلی محاذ کے اوپر آئس کے خلاف ملک گیر احتجاجات ہو رہے ہیں، اور وہ احتجاج تحریک کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی جو اپنی عوام ہے وہ ٹرمپ کی پالیسیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح اگر یہ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آتا ہے تو اس کے اثرات پورے بین الاقوامی نظام پر مرتب ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے بعد روس اور چین خاموش رہیں گے۔ یہاں پر ایک بڑی پیش رفت ہوئی کہ روس اور چین نے شمالی بحیرہ ہند میں ایران کے ساتھ مل کر مشترکہ بحری مشقیں کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ان بحری مشقوں میں تینوں ممالک کی جو بحری افواج ہیں وہ حصہ لیں گی۔ بحری مشقوں کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ بنیادی طور پر امریکہ کو پیغام دیا گیا ہے۔ ان مشقوں کا نام ہے میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ، یعنی ان سمندری حدود کے تحفظ کے نام پر یہ جنگی مشقیں کی جا رہی ہیں۔ مشقوں میں ایرانی بحریہ، پاسداران انقلاب کی بحری یونٹس، چین اور روس کی بحری افواج شریک ہوں گی، اور رپورٹ کے مطابق ان مشقوں کا مقصد سمندری سیکیورٹی کو مضبوط بنانا، کسی بھی ممکنہ خطرے یا حملے سے نمٹنے کی پیشگی تیاری کرنا، اور تینوں ممالک کے درمیان عسکری تعاون کو فروغ دینا ہے۔ ان مشترکہ بحری مشقوں کا تو ویسے باقاعدہ آغاز 2019 میں ایران کی بحریہ نے کیا تھا، جبکہ
اب تک یہ مشقیں 7 مرتبہ منعقد کی جا چکی ہیں۔ ایران کی جانب سے اس بڑے لیول پر ریئیکشن کے بعد اسرائیل بھی تھوڑا پریشان ہے، تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ پریشان ہے، اور بنیامین نیتن یاہو جو ہیں وہ خاموش نظر آتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ ایران کو اسرائیل کے لیے بنیادی خطرہ اور مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کا سب سے بڑا سبب قرار دیتے آئے ہیں۔ حقائق دیکھیں تو اسرائیل کو جدید ہتھیار، اسرائیل کی ملٹری کو ماڈرن ایکوپمنٹ فراہم کرنے اور مالی معاونت فراہم کرنے میں امریکہ ہمیشہ پیش رہا ہے۔ ہر جنگ کا سب سے بڑا بینیفیشری اسرائیل رہا ہے۔ سیکیورٹی کا حصار پورا امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو فراہم کیا گیا ہے، لیکن غیر یقینی کی صورتحال جو پیدا کرتا ہے وہ ایران کرتا ہے۔ یہ کتنا مضحکہ خیز بیان ہے، لیکن ابھی آج کل نیتن یاہو خاموش ہیں، اور وہ اس لیے خاموش ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی جانب سے حملہ کیوں نہیں کیا گیا، ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے۔ اگر امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کرے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے، اور ہم خوش ہوں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا ہے، کیونکہ ہماری لابسٹ فرمز جو امریکہ میں بیٹھ کر ہمارے فنڈ کے ذریعے سے لابنگ کرتی ہیں، اس کا مطلب وہ مقصد پورا ہو گیا، ہمارا فائنانس کا سرکل پورا ہو گیا۔ لیکن اسی ہفتے اسرائیل کی فوجی انٹیلیجنس کے سربراہ شالومی بائنڈر نے واشنگٹن میں امریکی انٹیلیجنس اداروں سے ملاقات کی ہے، اور اسرائیلی میڈیا نے اس ملاقات کو رپورٹ کیا ہے، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس ملاقات میں ایران کے ممکنہ اہداف پر گفتگو کی گئی ہے، یعنی امریکہ جو ایران پر اٹیک کرے گا وہ کون سی انسٹالیشنز ہوں گی، اور ایران ریٹیلیٹ میں کہاں پر جو ہے وہ اٹیک کرے گا، اس کے اوپر تفصیلی بات کی گئی ہے۔ اور اسی اسرائیلی میڈیا کی اسی رپورٹ کے اندر، جس کو BBC نے بھی بعد میں رپورٹ کیا ہے، اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایران کی حمایت یافتہ جو گروہ ہیں، جو گروپس ہیں، بالخصوص حزب اللہ کو مزید کمزور کرنا ہے۔ وہ اس لیے کمزور کرنا ہے کہ اسرائیلی تحقیقاتی ادارے علما کے مطابق لبنان کی سرحد پار اب بھی تقریباً 25,000 میزائل اور راکٹ حزب اللہ کے پاس موجود ہیں، اور یہ راکٹ اور میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف استعمال ہوں گے۔ یہ وہاں پر بھی استعمال ہوں گے جہاں امریکی بیسز ہیں، یہ وہاں پر بھی استعمال ہوں گے جہاں امریکی بحری جہاز ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ تو امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جنگ جو امریکہ اپنی طاقت کی بنیاد پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں امریکہ کو بہت بڑی پیشمانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ابھی جو نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی جو 2025 میں جاری کی گئی تھی، اور نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی جو ابھی جاری کی گئی ہے چند دن پہلے، اس میں یہ عیاں ہو رہا ہے کہ امریکہ کو یہ واضح ہو گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ ایک ایسے ماحول میں گھر چکا ہے جہاں پر ریجنل پاورز جو مقامی ممالک ہیں، خاص طور پر سعودی عرب، قطر، ان کی جانب سے مکمل حمایت نہیں ہے، کیونکہ چین کی سہولت کاری کے نتیجے میں سعودی عرب اور ایران ایک ہی نقطے کے اوپر ہیں، ایک ہی صفحے کے اوپر ہیں کہ اس خطے کے اندر اب ایسا کوئی ایڈونچر نہیں کریں گے جس سے ڈی اسٹیبلائزیشن ہو، کیونکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک اپنا جھکاؤ اب چین کی طرف کر رہے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں، اور امریکہ کو پریشانی ہے کہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت اور مشرق وسطیٰ میں بڑھتا ہوا چین کا اثر و رسوخ، اس کو روکنے کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل جنگ ہے۔ کیونکہ امریکہ جب بھی داخلی طور پر کمزور ہوتا ہے، امریکہ کا ڈالر جب بھی بین الاقوامی سطح پر کمزور ہوتا ہے، تو ان کے پاس ایک ہی حربہ ہوتا ہے، جنگ مسلط کرو اور دنیا کی اکانومی کا اور دنیا کی توجہ کا رخ موڑ دو۔ لیکن اس دفعہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایران ڈٹ کر کھڑا ہے، اور دیگر مسلم ممالک بھی ایران کے ساتھ صف آرا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ایران کی ڈپلومیسی کی بڑی کامیابی ہے۔ اور ٹرمپ کو اب وہ اپنے عزائم جو وینزویلا میں اس نے پورے کیے تھے، وہ یہاں پر پورے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔